آج آپ دنیا میں جو بھی سائنسی ترقی دیکھتے ہیں اس کی بنیاد قرون اولیٰ میں مسلمان سائنسدانوں نے رکھی تھی. اور یہ بات صرف ہم نہیں کہہ رہے، مغرب کے اعلیٰ ترین ذہن اور دانشور بھی جو تعصبات سے والا ہیں اس بات کو اکنالج کرتے ہیں. کسی ایک مغربی مفکر نے یہ بات بھی کہی تھی کہ اگر مسلمان اندلسیہ سے نہ نکالے جاتے تو چاند پر 100 سال پہلے پہنچ جاتے ہیں. اور اس بات کی دلیل ہم آپ کو آئندہ آنے والے پروگراموں میں انشاءاللہ دیں گے کہ کس طرح مسلمان اپنے وقت سے کم از کم 1000 سال آگے تھے. یعنی آج کے دور میں 21ویں صدی میں 20ویں صدی میں جو ایجادات کی گئی ہیں وہ مسلمان تقریباً 1000 سال پہلے کر چکے تھے. یہ ناقابل یقین بات لگتی ہے، لیکن ہم اس کی دلیل صرف ایک جملے سے فی الحال دیتے ہیں. انگلینڈ کے پرنس چارلز اس نے اپنے ایک خطاب میں کچھ یوں اسلام کی تعریف کی اور اسلامی تہذیب کی تعریف کی. اسلام از پارٹ آف آور پاسٹ اینڈ پریزنٹ. اسلام ہمارے ماضی اور حال کا ایک حصہ ہے. ان آل فیلڈز اینڈ ہیومن انڈیور، زندگی کے ہر شاخ میں، ہر شعبے میں. اٹ ہیز ہیلپ ٹو کریٹ ماڈرن یورپ. جدید یورپ کو اسلام نے تیار کیا. یہ بات اگر آپ کو ناقابل یقین لگتی ہے تو آئیں کچھ مثالیں ہم آپ کو اور دیتے ہیں. پورے یورپ میں جو کچھ آج آپ دیکھ رہے ہیں، چاہے وہ ان کی کنسٹرکشن ہے، چاہے انگلش کے اندر وہ الفاظ ہیں جن کا تعلق سائنس اور ٹیکنالوجی کے ساتھ ہے، ان تمام کی بنیاد مسلمان آرکیٹیکچر، مسلمان سائنس اینڈ ٹیکنالوجی یا عربی زبان پر ہے. پورے یورپ میں جو گوتھک اور ٹیوڈور آرکیٹیکچر ہے، جو ان کے قلعوں کا، ان کے بڑے بڑے محلات کا آرکیٹیکچر ہے، اس کی بنیاد اندلسیہ سے شروع ہوتی ہے. مسلمان آرکیٹیکچر جو اسپین سے یورپ پہنچا ہے، اس کے بعد اس کو آپ پوری دنیا میں یورپینز کے طرز تعمیر میں نمایاں دیکھتے ہیں. خاص طور پہ آرچز، کیونکہ جو آرچ، گول آرچ اور پوائنٹڈ آرچ ہیں، یہ خاص طور پر مسلمان کنسٹرکشن تھی جو اپنی خوبصورتی اور مضبوطی کی وجہ سے پوری دنیا میں مقبول ہوئی. آج بھی مسلمانوں کے تمام خوبصورت عمارات کو آپ دیکھیے تو اس میں آرچ، چاہے وہ پوائنٹڈ آرچ ہو یا گول آرچ ہو، مسلمان کنسٹرکشن کی ایک بنیاد ہے. اور یورپ میں بھی تمام بڑے بڑے قلعے، حتیٰ کہ اگر آپ ڈزنی لینڈ کے، والٹ ڈزنی کے قلعے بھی دیکھیے جو فینٹیسی ورلڈ میں بناتے ہیں، ان کے اندر وہی مسلم آرکیٹیکچر دکھائی دیتا ہے جو اندلسیہ میں تھا. اگر آپ کو دنیا کی تمام بڑی بڑی یونیورسٹیز، اسٹینفورڈ، آکسفورڈ، ان کی بنیاد، ان کی کنسٹرکشن، ان کا طریقہ کار اندلسیہ کے مسلمان آرکیٹیکچر سے لیا گیا ہے. آکسفورڈ یونیورسٹی کی تو بنیاد ہی الازہر کو دیکھ کے رکھی گئی، جو آکسفورڈ یونیورسٹی سے کم از کم 200 سال پہلے مصر میں قائم کی گئی تھی. یہ جو لفظ کالج ہے، انگریزی میں کالج یا کالجیٹ کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اس کی بنیاد عربک کلیات ہے. کلیہ یعنی لا، جس طرح کلیات اقبال ہم اس طرح جانتے ہیں. آج بھی پاکستان اور عرب دنیا میں یونیورسٹی کی فیکلٹیز کو کلیات کہا جاتا ہے. یہ لفظ کلیات عربی کا جو ٹرانسلیٹ ہو کے کالجیٹ یا اب کالج کی شکل میں ہمارے سامنے آیا ہے. آپ کو یہ بات ناقابل یقین لگے گی کہ امریکہ کا شہر، امریکہ کی ریاست کیلیفورنیا، اس کا نام کیلف ہارون رشید، خلیفہ ہارون رشید کے نام پہ رکھا گیا. آئی کین انڈرسٹینڈ کہ یہ آپ ناقابل بیان، ناقابل یقین کیفیت میں جا رہے ہیں، لیکن اس وقت مغربی تہذیب کے تمام الفاظ جن کا تعلق سائنس اور ٹیکنالوجی سے ہے، کہیں نہ کہیں ان کا اوریجن آپ کو مسلمان سائنٹسٹ، مسلمان سائنسدانوں اور مسلمان الفاظ سے ملتا ہے. اور یہ مغرب کی اس ایکنالجمنٹ کو ریکگنائز کرتا ہے کہ جو اسلامی تہذیب کی طرف وہ ادب اور احترام کی نگاہ سے دیکھتے رہیں. اب ان کے متعصب تاریخ دان اس کو بیان نہیں کرتے، لیکن ان کے دل میں، ان کے وجود میں وہ اس راز سے آگاہ ہیں، جیسے کہ چارلز نے اپنے خطاب میں کہا کہ اسلام ہی نے ماڈرن یورپ کو تعمیر کیا. اب ہم کچھ الفاظ آپ کو اور بتاتے ہیں، اور یہ صرف مثالیں ہیں. آئندہ آنے والے پروگراموں میں ہم اس کی پوری تفصیل انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھیں گے. مغرب کے پاس تو موم بتی بھی نہیں تھی. The word candle comes from the Arabic word قندیل، روشنی جلانے کے لیے، جو آج کینڈل کے طور پر استعمال ہوتا ہے. اسی طرح کافی جو آج پورے یورپ میں استعمال ہوتی ہے، اس کی بنیاد ترک یا عرب ہے. عرب دنیا سے اور ترکوں نے یہ کافی یورپ میں پہنچائی. پاجامہ جو آج پورے یورپ اور امریکہ اور انگریزی میں یہ زبان میں استعمال ہوتا ہے زیر جامے کے لیے، اس کی بنیاد فارسی ہے. پائجامہ، پاؤں میں پہننے والا لباس. اسی طرح پومی گرینیڈ
انار، یورپ نے انار نہیں دیکھا تھا، اور جب ان کے پاس اندلوسیہ سے انار پہنچا تو یہ سمجھے کہ شاید یہ اندلس والوں کا، غرناطہ والوں کا سیب ہے، تو اس کے لیے اسپینش زبان میں پومیگرینیٹ، غرناطہ کا سیب، یہ انار کا نام پومیگرینیٹ غرناطہ سے نکلا ہے۔ جبرالٹر اسپین کے جنوب میں، جو آج دنیا کا ایک بہت بڑی بندرگاہ کے طور پر آپ اس کو پہچانتے ہیں، اس کا اوریجن جبل الطارق ہے۔ مارسیلز ایک پوسٹ میڈیٹرینین میں مارسیلی کے نام سے۔ ایٹلس جو ایک کپڑا جس پر مسلمان نقشے بنایا کرتے تھے، اطلس، اس سے نکلا ہے۔ امیر البحر جو عربی کا ایک لفظ تھا ایک ایسے جرنیل کے لیے کہ جو سمندر کے پانیوں پر حکومت کرتا ہے، اس سے انگریزی کا لفظ ایڈمرل نکلا ہے۔ اور اس طرح کے ہزاروں الفاظ کہ جن کا اوریجن، جن کے روٹس اسلامک ہیں، اور یہ تمام اس دور کی ہیں جس دور کو آج ہم قرون اولیٰ کے نام سے یاد کرتے ہیں، کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے وقت سے لے کر زوال اندلوسیہ تک تقریباً 1492 عیسوی میں 800 سال کا یہ عرصہ انسان کی تاریخ کا سب سے رومانوی، سب سے حیرت انگیز، سب سے جدید ترین اور سائنٹیفکلی ڈیولپڈ ایرا ہے، جو کہ یورپ کی زبان میں ان کے لیے ڈارک ایجز تھا۔